ہیلو ویورز، آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ کس طرح 3 اہم شخصیات کو قتل کیا گیا۔ اس کے پیچھے چھپی حقیقت کیا ہے جو بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھیں، آخر میں ویڈیو کے متعلق کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ جو نئے ہیں وہ چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کر دیں تاکہ مفید معلومات آپ تک بروقت پہنچ سکیں۔ تو چلتے ہیں ہم اپنی آج کی ویڈیو کی طرف۔ یوں تو حکومتی کرسی ہمیشہ سے ہی کانٹوں کی سیج قرار پائی ہے، مگر ایسے حکمرانوں اور سیاسی رہنماؤں کی بھی کمی نہیں ہے کہ جو یا تو قتل کر دیے گئے یا انہیں پھانسی چڑھا دیا گیا۔ اگر دنیا کی تاریخ پر نظر ڈالی جائے تو بہت سے ایسے واقعات آپ کو ملیں گے جن میں سے 3 کو ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ بے نظیر بھٹو پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعظم تھی۔ پہلی بار آپ 1988 میں پاکستان کی وزیر اعظم بنی، لیکن صرف 20 مہینوں میں اس وقت کے صدر پاکستان غلام اسحاق خان نے بدعنوانی کا الزام لگا کر اپنے خصوصی اختیارات سے اسمبلی کو برخاست کیا اور نئے الیکشن کروائے۔ بے نظیر بھٹو کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو کی بڑی صاحبزادی سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو 21 جون 1953 میں سندھ کے مشہور سیاسی خاندان بھٹو خاندان میں پیدا ہوئی۔ بے نظیر بھٹو نے ابتدائی تعلیم کراچی میں حاصل کی۔ انہوں نے 15 سال کی عمر میں او لیول کا امتحان پاس کیا۔ اپریل 1969 میں انہوں نے ہارورڈ یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا۔ بے نظیر بھٹو نے ہارورڈ یونیورسٹی سے 1973 میں پولیٹیکل سائنس میں گریجویشن کر لیا۔ انہوں نے فلسفہ، معاشیات اور سیاسیات میں ایم اے کیا۔ وہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں بھی انتہائی قابل اسٹوڈنٹ رہیں۔ 27 دسمبر 2007 کو جب بے نظیر بھٹو لیاقت باغ میں عوامی جلسے سے خطاب کرنے کے بعد اپنی گاڑی میں بیٹھ کر اسلام آباد آ رہی تھیں کہ لیاقت باغ کے مرکزی دروازے پر پیپلز پارٹی کے یوتھ آرگنائزیشن کے کارکنان بے نظیر بھٹو کے حق میں نعرے بازی کر رہے تھے۔ اسی دوران جب وہ پارٹی کارکنوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے گاڑی کی چھت سے باہر نکل رہی تھی کہ نامعلوم شخص نے ان پر فائرنگ کر دی۔ اس کے بعد بے نظیر بھٹو کی گاڑی سے کچھ فاصلے پر ایک زوردار دھماکہ ہوا جس میں ایک خودکش حملہ آور جس نے دھماکہ خیز مواد سے بھری ہوئی جیکٹ پہن رکھی تھی خود کو دھماکے سے اڑا دیا۔ اس دھماکے میں بے نظیر بھٹو جس گاڑی میں سوار تھی اس کو بھی شدید نقصان پہنچا، لیکن گاڑی کا ڈرائیور اسی حالت میں گاڑی بھگا کر راولپنڈی جنرل ہسپتال لے گیا جہاں وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو گئی۔ اب ہم بات کریں گے صدام حسین کی۔ صدام حسین سابق عراقی صدر اور بیس پارٹی کے سربراہ جو بغداد کے شمال میں واقع شہر تکریت کے ایک غریب گھرانے میں پیدا ہوئے۔ والد کی جلد ہی وفات کے بعد ان کی والدہ انہیں اپنے رشتہ داروں کے پاس چھوڑ کر کسی اور گاؤں چلی گئی۔ چند ہی سال بعد انہوں نے دوسری شادی کر لی۔ سوتیلے والد کا صدام حسین کے ساتھ کچھ برتاؤ اچھا نہ تھا۔ صدام حسین کے لیے زندگی بہت دشوار تھی اور محلے کے بچے صدام حسین کا مذاق اڑاتے تھے۔ صدام حسین کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اسی عرصہ کے دوران وہ قدرے تنہا رہتے تھے اور آس پاس کے لڑکوں پر دھونس بھی جماتے تھے۔ 12 برس کی عمر میں انہوں نے اپنا گھر چھوڑا اور تکریت میں اپنے چچا کے ساتھ رہنے لگے۔ ان کے چچا یوں تو استاد تھے لیکن تاریخ عراق پر کتاب دی ماڈرن ہسٹری آف عراق کی مصنف کہتی ہیں کہ ان کا ماضی خاصا دلچسپ تھا۔ اپنے لڑکپن میں صدام حسین حکومت مخالف مظاہروں میں کافی حد تک سرگرم رہے، مگر عراقیوں کی طرح وہ برطانوی نو آبادیاتی حکومت اور امیر جاگیرداروں کے خلاف ہو گئے۔ 1958 کے انقلاب میں عراق میں برطانیہ حامی بادشاہت کے خاتمے کے بعد ملک میں پرتشدد بحرانی دور کا آغاز ہوا، لیکن صدام حسین کے لیے 60 کی دہائی اہم ترین ثابت ہوئی۔ عراقی بیس پارٹی کے رکن کی حیثیت سے صدام حسین پارٹی کے ایک سینئر رہنما اور ان کے چچا کے قریبی ساتھی حسن باقر کے منظور نظر
اور قریبی ساتھی بننے میں کامیاب ہو گئے۔ صدام حسین اس وقت نہ تو کوئی افسر تھے اور نہ فوج کا حصہ، لیکن وہ خاصے مفید کام سر انجام دیا کرتے تھے۔ 1958 میں بیس پارٹی اقتدار میں آئی اور احمد حسن باقر ملک کے نئے صدر بن گئے۔ صدام حسین اسی دور میں احمد حسن باقر کے دستے راست رہے، حکومت کے اہم اور خفیہ کام خود سر انجام دینے لگے، جن میں مخالفین کو منظر عام سے ہٹانا بھی شامل تھا۔ ان مخالفین میں سے کچھ تو قتل کر دیے گئے، کچھ جلا وطن اور کچھ کو چپ کرا دیا گیا۔ 1979 میں انہوں نے حکومت پر قبضہ کر لیا اور صدر بن گئے۔ فروری 2003 میں امریکہ نے دوبارہ عراق پر حملہ کیا اور عراق پر قبضہ کر لیا۔ اس قبضے کے بعد 22 جولائی 2003 کو معزول صدر صدام حسین کے دونوں بیٹوں کو حملہ کر کے قتل کر دیا گیا۔ 14 دسمبر 2003 کو ہفتے کی شب مقامی وقت کے مطابق شب 8 بجے عراق کے شہر تکریت کے قریب سے ایک کارروائی کے دوران صدام حسین کو گرفتار کر لیا گیا، جس کے بعد ان پر امریکہ کی نگرانی میں مقدمہ چلایا گیا، جس میں 3 نومبر کو صدام حسین کو 148 کردوں کے قتل کے الزام میں سزائے موت سنا دی گئی۔ اس کے بعد آتے ہیں کرنل قذافی، معمر القذافی، جنہیں کرنل قذافی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ 1969 سے 2011 تک لیبیا کے رہنما تھے۔ وہ 7 جون 1942 کو پیدا ہوئے۔ 1979 کے بعد سے اگرچہ ان کے پاس کوئی حکومتی عہدہ نہیں، مگر اصلاً وہی لیبیا کے سب سے بڑے رہنما ہیں جن کو حکومت میں سب سے زیادہ عمل دخل حاصل تھا۔ وہ ریاست ہائے متحدہ افریقہ بنانے کے بڑے حامی تھے۔ ان کو افریقی اتحاد، جس میں 53 افریقی ممالک شامل ہیں، کا صدر یا چیئرمین چنا گیا۔ 2011 میں نیٹو اور قبائلی باغیوں نے قذافی کے خلاف جنگ شروع کر دی۔ 20 اکتوبر 2011 کو اپنے آبائی شہر سرت میں حملہ آوروں کا مقابلہ کرتے ہوئے جنرل قذافی شہید ہو گئے۔